الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. محترم حاضرین، آج ہمارے سامنے قرآن کی سب سے مختصر سورۃ الکوثر ہے، جسے سورۃ النحر بھی کہا جاتا ہے. پہلی آیت میں الکوثر کا ذکر ہے اور تیسری اور آخری آیت میں دوسری آیت میں نماز پڑھنے کے حکم کے ساتھ نہر کرنے کا حکم ہے اللہ کے لیے. اس مناسبت سے اس کا نام سورہ نحر بھی ہے. یہ جیسا کہ مشہور ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے. مکہ کے لوگوں کو، عرب کے لوگوں کو عربی دانی پر بڑا غرہ تھا. اس کے بارے میں سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ابتدائی دور میں کسی مسلمان نے اس سورت کو کعبہ کی دیوار پر لکھ دیا تھا. کعبہ کی دیوار پر وہاں کے شعراء کے منتخب اشعار جو میلے میں سالانہ پروگرام میں منتخب ہوتے تھے، لوگ انہیں سب سے بہتر قصیدے کا، کلام کا گویا مقام دیتے تھے. وہ منتخب کلام لکھ کر لٹکایا جاتا تھا، ان کو معلقہ کہا جاتا تھا. ایسے 7 بلکہ 10 معلقات تھے. عربی مدارس میں بطور نمونہ پڑھائے جاتے ہیں کہ جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت کی عربی زبان کا، اس زمانے کے لوگوں کا زبان دانی کا معیار کیا تھا، لوگوں کو اندازہ لگے. تو بہرحال انہی کے بیچ میں کسی نے سورۃ الکوثر لکھ دی. کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو ان میلوں میں شعراء کے کلام کو سن کر انہیں نمبر دیتا تھا، یعنی جج کہہ لیجیے آج کی زبان میں، جو ججنگ کرتا تھا، اس نے اس کلام کو، سورہ کوثر کو بار بار پڑھا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. پھر اسی وزن پر آگے ایک جملہ لکھا اس نے اپنے ہاتھ سے کہ ما ھذا قول البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے. اس سورت کے اعجاز پر اور دوسرے بھی اس کی بلاغت، فصاحت اور کلام الہی ہونے کی گواہی دے رہے ہیں. اس تناظر میں یہ واقعہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. شیخ عبدالرزاق نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا فی ھذہ السورہ، اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کچھ احسانات اور انعامات کا ذکر کیا. سب سے پہلا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو الکوثر دیا. الکوثر یہ کثرہ سے بنا ہے. اسی سے ہم اردو زبان میں کثرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، زیادتی کے. کوثر یہ کثرہ سے مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بعض علماء نے اس کا معنی کیا الخیر الکثیر، بہت زیادہ خیر. اس کی تشریح خود حدیثوں میں موجود ہے. ایک سے زائد روایات بلکہ متعدد روایات ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ آپ مجلس میں تشریف فرماتے، آپ پر اونگ طاری ہوئی، نیند کی کیفیت طاری ہوئی. اچانک آپ نے آنکھ کھولی اور مسکرانے لگے، تبسم بکھیرا. لوگوں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ آپ نے بتایا کہ ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی اور آپ نے یہ سورت تلاوت فرمائی، انا اعطیناک الکوثر. صحابہ نے پوچھا کہ مل کوثر، کوثر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہر اعطانیہ اللہ فی الجنہ او کما قال، کہ یہ ایک نہر ہے جو جنت کی نہر ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت میں مجھے یہ عطا فرمائی ہے. یہ نہر جنت کی ہے. اور پھر اس نہر سے متعلق دوسری حدیثیں بھی موجود ہے. یہ نہر بھی مراد ہے اس سے. اور بہت سی حدیثوں میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض عطا فرمائے گا، لوگ سخت پیاس میں ہوں گے، العطش العطش کا نعرہ لگائیں گے، پیاس پیاس. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اپنے دستے مبارک سے اس حوض سے جام پلائیں گے. اس کی خصوصیات اور اس کے بعض امتیازات حدیثوں میں ثابت ہیں. ہمارے لیے غیب ہے لیکن ایمان کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ یہ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور احادیث بھی اتنی زبردست اور اتنی زیادہ ہیں جو حد تواتر کو پہنچتی ہے. اسی لیے علماء عقیدہ نے اس کو عقیدے کی کتابوں میں ذکر کیا کہ اہل السنہ والجماعہ اہل ایمان کے عقائد کا یہ حصہ ہے. یہ الکوثر بھی ہمارے لیے غیب ہے، تو قرآن اور حدیث اور وحی نے جو بتایا ہمیں ماننا ضروری ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
نے اس حوض کی متعدد صفات بیان کی ہے کہ یہ سب سے بڑا حوض ہوگا، اس کی لمبائی اور چوڑائی دونوں یکساں ہوگی، یہاں اس کے ارد گرد میں بہت سارے آب خورے ہوں گے، اور حوض کے کنارے جب جبرائیل علیہ السلام لے گئے تو اس حوض کے کنارے موتیوں کے چھولدار خیمے تھے، اور اس کے علاوہ بہت سارے آب خورے، اس کے جو برتن ہیں یعنی اس سے پلائے جانے والے برتن، باریک جام کہہ لیجئے، تو کہا کہ اتنی تعداد میں ہے جیسے آسمان کے ستارے، بے شمار اس کے وہ ہیں، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، اس کے بارے میں کہا کہ اس کے نیچے جو ہے موتی اور زمرد اور جواہرات کی طرح چمکدار پتھر ہوں گے، اور جب میدان محشر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس سے جام پی لیں گے تو پھر میدان محشر میں جنت میں جانے تک انہیں پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ اور بھی اس کے اوصاف حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ نہر کوثر سے جو جنت سے آئے گی، کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ کہیں نہر کہا گیا کہیں حوض، نہر کوثر جنت سے آتی ہے، اور جنت سے اس کا ایک پرنالہ، آبشار پرنالہ اس حوض میں آ کر گرتا ہے، یعنی اسی نہر سے اس حوض میں میدان محشر میں پانی آئے گا، آتا ہے۔ چنانچہ دونوں مراد ہیں۔ ایک تفسیر سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کی، وہ کہتے ہیں کہ الکوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری بھلائیاں دی گئی۔ آپ نے صحیح بخاری میں ہے کہ سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس سے نقل کر کے یہی تفسیر کوثر کی جب بیان کی تو ان کے شاگردوں نے سوال کیا کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ الکوثر سے مراد نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، نہر اور حوض ہے۔ تو حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہت سارے خیر عطا فرمائے ان میں یہ نہر اور حوض بھی شامل ہے، یعنی بہت ساری بھلائیاں ان میں سے یہ ہے۔ آپ کو نبوت دیا، آپ کو خاتم النبیین بنایا، آپ کو کئی خصوصیات جو انبیاء میں عطا فرمائی، کئی خصوصیات جو امتیوں میں نازل فرمائی۔ یہ تو آخرت کی بات ہے نہر اور حوض کی، آخرت میں مقام محمود ہے، وہ بھی آپ کے خیر کثیر میں ہے۔ دنیا میں آپ کو سید المرسلین، خاتم النبیین بنایا، آپ پر قرآن نازل کیا، آپ کی شریعت کو قیامت تک اور لازوال بنایا، آپ کو اور بھی بہت سارے اختصاصات دیے۔ یہ ساری چیزیں، خوبیاں، جو اختصاصات یا خصوصیات اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازے ہیں، یہ سب الکوثر کی تفسیر میں شامل ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو بہت سارے خیر دیے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ آگے اس کی مناسبت بھی ذکر کی جا رہی ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس احسان کا، انعام کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ کوثر، نہر اور حوض آپ کو دیا جائے گا۔ فصل، جب آپ کو یہ مقام، خیرات، بھلائیاں بے شمار عطا کی گئی ہیں تو اس کا شکرانہ آپ کو ادا کرنا چاہیے۔ فصلی لربک، پس آپ نماز پڑھیے۔ نماز کس کے لیے؟ اپنے پروردگار کے لیے۔ مطلب نماز میں، نماز ایک عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہوگی، اسی کے لیے انس و جن کو پیدا کیا گیا۔ عبادت کا کوئی کام اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا گیا تو یہ شرک اکبر ہے۔ نماز میں ہم جو اب عمل کرتے ہیں، قیام ہوتا ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، خشوع خضوع ہے، توجہ الی اللہ ہے، رخ ہے قبلے کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی اللہ اکبر ہے۔ ترانے مطلب جو الفاظ ہم بیان کرتے ہیں اللہ کی کبریائی کے، دل کے جذبات، خشوع خضوع، توجہ، انابت، اللہ کے سامنے جھک جانا، یہ سارے جذباتی کیفیات اور ظاہری ارکان، یہ سب عبادت ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز اگر دوسرے کے لیے کی گئی، بہت اچھی طرح سمجھیں، ہمارے یہاں مسلمان کہلانے والے، غیر مسلموں کی بات چھوڑیے، مسلمان کہلانے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آج شرک کر رہی ہے، شرک کو برا سمجھتے ہیں، سب سے بڑا گناہ جانتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن شرک کر رہے ہیں اس لیے کہ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں، عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کی تعریف کیا ہے۔ چنانچہ کئی اعمال جو عبادت کے ہیں اور اللہ کے لیے خاص ہونے چاہیے، وہ عبادت نہ سمجھ کر دوسروں کے لیے بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے ہیں۔ مزارات پر، قب و جبوں پر یہ گنڈے تعویذ لٹکانے والے، غیر اللہ کی قسم کھانے والے، آپ ان میں سے کسی سے بھی پوچھئے تو وہ کہیں گے کہ ہم شرک تھوڑی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ شرک میں ملوث ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کو شرک اور عبادت کا معنی معلوم نہیں ہے۔ یہاں یہ سمجھانے کے لیے اس کی وضاحت کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے۔ اب نماز کے جتنے ظاہری باطنی اعمال ہیں سب اس میں آ گئے، اب تو یہ سب اللہ کا کے لیے خاص ہیں، کسی اور کے لیے نہیں کیے جا سکتے۔ اللہ نے یہاں کیوں کہا؟
کہ ہم نے کوثر دیا آپ نماز پڑھیے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے اس فضل اور انعام و احسان پر اور اس عظیم الشان نوازش پر آپ اللہ کا شکر بجا لائیے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبور و شکور تھے، ہر خوبی میں جو اللہ نے حکم دیا پوری امت، پوری انسانی برادری میں سب سے اعلیٰ مقام پر تھے، تو آپ شکر میں بھی سب سے اعلیٰ تھے۔ روایتیں آپ نے بہت مرتبہ سنی ہیں کہ آپ راتوں میں قیام اللیل اتنا طویل کیا کرتے تھے، عبادات اتنی سخت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا، پوچھا جاتا کہ آپ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بخشے بخشائے آدمی ہیں، پھر آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ اس طرح کی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکونا عبدن شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہو جاؤں؟ اس کا مطلب یہ ہوا، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا اس صورت اور اس مضمون سے کہ جس بندے پر اللہ کی جتنی نوازش انعام ہو اتنا زیادہ اس کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ شکر ادا کرنے سے نعمتیں قائم بھی رہتی ہیں، محفوظ ہوتی ہیں اور نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہاں، وَإِسْتَأَذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تمہارے پروردگار نے یہ اعلان کیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں اور زیادتی کروں گا، نعمت بڑھاؤں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے، کفر کرو گے، فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی ناشکری کرنے سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے۔ بہرحال یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص کہا کہ ہم نے آپ کو الکوثر دیا۔ ہاں، الکوثر، یہ اتنی بڑی نعمتیں، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو نعمتیں ملی اس میں سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اسی قرآن کی وجہ سے رمضان المبارک کی شان ہے، عظمت ہے، برکتیں ہیں، سب سے بڑے انعام، سب سے بڑی نعمت اور انعام ہے، اور اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ اس کا شکر ادا کرو۔ تو اب قرآن جس کو ملا ہے، قرآن کی تعلیم جس کو ملی ہے، وہ دوسروں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کے بڑے فضل اور انعام کا بہراور ہے، سے بہراور ہے، اس کو حاصل ہوا ہے، اس کو اتنا زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونحر، اور اپنے رب کے لیے ہی کا عطف ہوگا، نحر کیجیے۔ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں قربانی کرنا۔ ذبیحہ اور نحر یہ دو اصطلاح عربی کی ہے۔ عام جانوروں کو لٹا کر گردن پر چھری ماری جاتی ہے، اس کو ذبیحہ کہتے ہیں، ذبح کرنا۔ اور اونٹ کو اس کی ایک ٹانگ باندھ کر اس کے گلے کے نیچے ایک خاص مقام پر چھری سے یا نیزے سے ایک دھاردار چیز سے سوراخ کیا جاتا ہے، اس سے جب خون کافی بہہ جاتا ہے تو وہ نڈھال ہو کے زمین پر گر جاتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اس کی گردن کاٹی جاتی ہے۔ اس کو نحر کہتے ہیں۔ تو نحر اور ذبیحے میں اس طرح فرق کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ گائے اور بیل کو بھی نحر کرتے ہیں، لیکن یہاں مطلقاً قرآن میں جو یہ لفظ استعمال کیا ہے نماز کے ساتھ ونحر کا، تو اس کا معنی ہے کہ قربانی کرو۔ اب یہ قربانی عید الاضحیٰ کی ہو رہی ہے، حج کے موقع پر ہو رہی ہے، یا صدقہ و خیرات کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جو ذبیحہ کیا جاتا ہے، وہ ذبیحہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ جس طرح نماز اللہ کے لیے خاص ہے، عبادت ہے، ایسے ہی قربانی بھی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوثر کا، احسان کا ذکر کرنے کے بعد دو عبادت کا حکم دیا۔ ایک نماز جو اجل العبادات ہے، رأس العبادات، عبادات میں سب سے زیادہ عظیم عبادت، ہاں، بندے اور اللہ کے درمیان تعلق قائم کرنے والا عمل۔ تو بدنی عبادات میں سب سے اہم نماز ہے، اور مالی عبادت میں زکوٰۃ، حج اور قربانی حج کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے۔ یہ عبادتیں انتہائی اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو عبادتوں کو ذکر کیا۔ اس سے بعض علماء کہتے ہیں یعنی ہماری جسمانی عبادتیں، ہماری مالی عبادتیں، قربانی میں مال خرچ ہوتا ہے، ہماری جسمانی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، یعنی اللہ کے لیے خاص ہے۔ ان میں سے کوئی بھی عمل، نماز کا، قربانی کا، جینے اور مرنے میں تعبدی عمر، کوئی بھی معمولی سا بھی، ادنا سا بھی اللہ کے علاوہ میں کسی کے لیے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے سارے اعمال اللہ کے لیے خاص ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو دینے کے بعد کہا ان شانئک ھو الابتر۔ شنا سے بنا ہے شانعان، ایسی دشمنی جس میں بغض اور عناد بھی۔ ایک آدمی سے آپ کی دشمنی ہے، دشمنی کے ساتھ ساتھ آپ اس کے تعلق سے بہت زیادہ حسد، جلن اور مخالفانہ جذبات رکھتے ہیں،
تو ایسے دشمن کو شانی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین مکہ میں جو قریش تھے، اور خاص طور سے قریش کے سرداران تھے، وہ آپ کے ایسے ہی دشمن تھے، انتہائی سخت اور شدید۔ اللہ نے کہا کہ یہ جو آپ سے نفرت کرنے والے آپ کے دشمن ہیں، ہاں، والابتر، دراصل وہی ابتر ہے۔ ابتر کا معنی محمد جوناگڑھی صاحب نے ترجمہ کیا بے نام و نشان، اور شیخ کیلانی، عبد الرحمن کیلانی صاحب نے ترجمہ کیا جڑ کٹا۔ ابتر بتیرا سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد آخر میں ہوئی، کچھ لوگوں نے کہا دوسری، کچھ نے کہا تیسری، بیٹا نرینہ اولاد جس کو طیب کہتے تھے، یا ابراہیم جو آخری تھے، ان کی جب وفات ہوئی تو مکہ والے آپس میں خوشیاں منا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو یہ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ آج کل ہمارے یہاں بھی مسلمان ہیں نا، کچھ مسلمانوں کے دیوالا نکل جانے پہ، پریشانی پر، بدنام ہونے پہ کچھ لوگوں کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایمان والے کا ایمان والے کے ساتھ معاملہ نہیں ہو سکتا، ہاں، یہ منافقت اور مشرکین کی علامت ہے۔ تو بہرحال وہ خوشیاں منانے لگے اور کہا بتیرا محمد کہنے لگے کہ محمد کی دم کٹ گئی۔ بترا دم کے کاٹنے کو کہتے ہیں، جڑ کے کٹنے۔ ایسے شخص کو کہتے ہیں ابتر جس کا کوئی نسل آگے نہ چلے، ذکر کرنے والے نسل کے لوگ نام لینے والے نہ رہیں، یا جس کا ذکر کرنے والا نہ رہے، یعنی جو لا ولد ہو یا جو مفقود الذکر ہو، جس کا لوگ نام لے کر تذکرہ نہ کرتے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نرینہ بیٹے کے جب انتقال ہوا اور مکہ والوں نے یہ جملے کہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ کو دکھ ہوا، تکلیف ہوئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تسلی دی کہ آپ بے نام و نشان نہیں ہیں، آپ مقطوع ذکر نہیں ہیں، آپ ایسے نہیں ہیں کہ آپ کو لوگ فراموش کر جائیں۔ آپ کا دشمن ابتر ہے، وہ ایسا ہے کہ ہر خیر سے، ولد اولاد تو چھوڑو، ہر بھلائی سے کٹا ہوا ہے، ہر بھلائی سے، نہ اس کا ذکر حسن ہے، نہ اس کا بعد میں کوئی نام لینے والا ہے۔ اگر ان کا تذکرہ بھی ہوگا تاریخ میں تو شر اور برائی کے ساتھ ہوگا۔ یہ اتنی تفسیر شیخ عبد الرزاق نے کی ہے۔ مجھے بہتر معلوم ہوا کہ سورۃ الکوثر سے متعلق اول مرۃ اتدبر القرآن کے بعض نکات آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ شیخ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اپنے فضل کا ذکر کیا، اور یہ کہ ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہاں، اس میں ایک چیز یہ بھی، اس سے ہم کو کچھ سبق جو ملتا ہے اس صورت سے، چھوٹی سی صورت سے، کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ملتی ہیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہاں، اور جو منعم ہے، نعمت دینے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی عبادت کرنا چاہیے، اس کے سامنے جھکنا چاہیے۔ ابتر اس کو کہتے ہیں جو خیر، فلاح، نعمت، رحمت سے کٹا ہوا ہو۔ ہاں، اور ایسا شخص جس کا نسب نہ چلے، وہ مقطوع نسل نہیں ہے، وہ ابتر نہیں ہے، جیسا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک بات تھی تو آپ کے اور نرینہ اولادیں گزر گئی دنیا سے، لیکن آپ کی بیٹیوں سے نسل موجود ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آخر میں مہدی جو آنے والے، امام مہدی آنے والے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی نسل سے ہوں گے، تو آپ کے بیٹیوں سے آپ کی نسل بھی قائم ہے۔ ایک دوسرے یہ کہ آپ کا ذکر خیر ہر جگہ ہوتا ہے۔ مسلمان تو آپ سے عقیدت، محبت اور آپ پر ایمان رکھتا ہی رکھتا ہے۔ غیر مسلموں میں ایک بڑا طبقہ ہے، شاذ و نادر ہی کوئی بدقسمت ہے جو آپ کو برا کہتا ہے، ہاں، ورنہ اغیار بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو اس طرح احکامات متعین فرمائے کہ کوئی شخص اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی نہ دے دے، ان آپ کی رسالت کا اقرار نہ کر لے۔ ہر اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کا آوازہ بلند ہوتا ہے۔ ہر نماز میں التحیات اور کے ساتھ ساتھ درود بھی ہوتا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تشہد میں مستقل کیا جاتا ہے، اور قرآن پڑھا جاتا ہے۔ آج ہم نے سورہ احزاب سنی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت، اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اور اس سے متعلقہ احکامات سورہ احزاب میں، دوسری صورتوں میں یہ قرآن جب تلاوت کی جاتی ہے، سیرت رسول پڑھا، آپ کا ذکر اللہ نے اس طرح محفوظ کر دیا۔ آپ غور کیجئے، اس سے پہلے میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا، آپ نے دوسروں سے بھی سنا اور پڑھا ہوگا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی انسانی تاریخ میں اکیلے انسان ہیں، اکیلے، جن کی پیدائش سے لے کر وفات تک پوری زندگی تاریخ کی روشنی میں، کوئی دوسرا نہیں ہے ایسا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، نہ کوئی اور پیغمبر۔ پھر دنیا کے جو مشہور شخصیات ہیں، وہ امریکہ کے صدر گزرے ہوں، یورپ کے کوئی بڑی شخصیات گزرے ہوں، بڑے فلسفی ہوں، کوئی مذہبی پیشوا دوسرے رہے ہوں، گرو نانک ہو، فلاں ہو، ڈھما ہو،
ہاں مشہور ہونے کے بعد ان کی کچھ چیزیں دنیا کے سامنے آئی، اس سے پہلے کیسی زندگی تھی نہیں پتا، ان کی زندگی کے بہت سے گوشے نامعلوم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے علماء کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی زندگی کے 50 دن مل سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ کیا یہ معمولی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایک شخص ہے تاریخ کے اندر کہ جن کی پوری زندگی، کب پیدا ہوئے، کہاں پلے بڑھے، دودھ کس نے پلایا، بچپن کے واقعات کیا ہیں، کیسے کیسے آپ بڑھے، پھر بچپن میں کہاں سفر کیا، حج کا بیت اللہ میں کی تعمیر کے سلسلے میں واقعات جو ہوئے، جوانی کیسے ہوئی، پھر اس کے بعد کس کس سے ملاقات ہوئی، کہاں کس کے پاس رہے، کس نے پرورش کی، بکریاں کب چرائی، پھر نبوت کب ملی، کیسے ملی، شادی کب ہوئی، کس بیوی سے کب شادی ہوئی، کہاں کا سفر ہوا، کب غزوہ ہوا، ہاں کب کون سی آیت نازل ہوئی، کب نبوت ملی، ساری تفصیلات، ساری جنگوں کی تفصیلات، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہے۔ تو آپ کا تو یہ تذکرہ ہے، دنیا میں یہ معاملہ ہے کہ کوئی شخصیت ایسی ہے ہی نہیں جس کا آپ کی طرح تذکرہ ہو، تو آپ کیسے بے نام و نشان، آپ کیسے ابتر ہو سکتے ہیں؟ آپ ابتر نہیں ہیں، آپ کا ذکر خیر تو بہت زبردست ہے، اور پھر فلاح اور برتری ہے۔ تو وہی شیخ کہہ رہے ہیں کہ ابتر وہ ہے جو فلاح سے، اللہ کی رحمت سے کٹا ہوا ہے، جو خیر سے کٹا ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کو دنیا میں، کائنات میں، مخلوقات میں فلاح اور اونچا مقام حاصل ہوا ہے۔ لہٰذا یہ جو ابو جہل اور دوسرے لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، یہ خود ابتر ہیں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر شیخ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوض کے بارے میں کہا کہ میرے حوض، یہ حوض کوثر جو ہے، نہر کوثر اور حوض کوثر دو الگ الگ ہیں، اور نہر کوثر کا پانی حوض میں آ کے گرے گا، یہ وہی ہے جس سے آپ دست مبارک سے پلائیں گے، اور امتیوں کو پہچانیں گے آپ وضو کے نشانات سے۔ لیکن جو بدعتی ہے اس کو فرشتے وہاں سے کھدیڑ دیں گے۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر بتائیں گے کہ آپ کے بعد انہوں نے نئی بدعت ایجاد کی تھی، دین میں تبدیلی کی تھی، تو آپ بھی کہیں گے سحقن لمن غیر آبادی، دور ہو اس شخص کے لیے جو میرے بعد جو ہے تبدیلی جس نے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ میرے حوض کی مسافت کتنا فاصلہ ہے، 1 مہینے کی ہے۔ اتنا بڑا حوض ہے کہ 1 مہینے کی مسافت طے کرنا پڑے گی۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اس کی خوشبو مشک سے زیادہ پاکیزہ اور بہتر ہے، مشک سے زیادہ خوشگوار ہے، اور اس کے کیزان یعنی اس کے جو پیالے ہیں جس سے پلایا جائے گا، کنجوم السما، آسمان کے ستاروں کی طرح ہے۔ فمن شرب منہ فلا یظمأ بعدہ ابدا، جو اس سے پی لے گا پھر اس کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں عبادات بدنیہ یعنی نماز اور عبادات مالیہ میں یعنی نہر جلیل القدر عبادتوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا فصلی لربک وانحر، میں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی۔ ایک بات انہوں نے کہا، یہ جو کہہ رہے ہیں ایک اہم نقطہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، آگے بیان کر رہے ہیں کہ تاریخ میں کوئی شخص لا یعرف تاریخ کسی ایسے شخص کو نہیں جانتی کہ اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہو، آپ کی مخالفت کی ہو، آپ کی دشمنی برتی ہو، اور وہ عزت و احترام کی زندگی پایا ہو، اس نے ترقی کی ہو۔ جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی، آپ کو برا بھلا کہا، آپ کی شان میں گستاخیاں کی، اگر اس نے توبہ نہیں کی، توبہ کی توفیق نہیں ملی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے کہیے، تبت یدا ابی لہب و تب میں بھی یہ سبق ملتا ہے۔ ابو لہب اور ان کی بیوی نے آپ کو بہت ستایا، اللہ تعالیٰ نے نام لے کر اس کی مذمت بیان کی، ہلاکت کا اعلان کیا، سنایا۔ اس کے بعد اس صورت کے نازل ہونے کے بعد 10 سال زندہ رہا، آگے آئے گی وہ، لیکن توفیق نہیں ملی ایمان لانے کی۔ اگر ایمان لے آتا تو قرآن غلط ہو جاتا، لیکن اللہ کا کلام غلط ہو ہی نہیں سکتا نا۔ ایسی بیماری میں مرا کہ بیٹے بیٹی اور رشتہ داروں نے بھی لاش کو ٹھکانے لگانے سے انکار کیا، سڑنے لگی تو لوگ بولیں گے یہ سوچ کر کچھ لوگوں کو، مزدوروں کو لگا کر لکڑی سے ایک کھڈے میں ڈال دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی، سڑ گیا تھا، سڑنے لگا تھا۔ یہ حال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کا۔ علامہ ابن تیمیہ کی کہیں میں نے تحریر پڑھی تھی، وہ یاد آ رہی ہے ان کے اس بیان سے کہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص جس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بوجھ کر مخالفت کرتا ہے، اسے ابو لہب اور یہ ان شانیہ کا ہوا الابتر، اللہ تعالیٰ نے یہ جو سنایا نا کہ وہ فلاح سے، خیر سے کٹا ہوا ہے جو آپ کا دشمن ہے، اور وہ ہلاک ہوا ابو لہب،
تو اس کا حصہ اسے ملنے والا ہے جو نبی کی مخالفت کرے گا۔ اس لیے ہمارے یہاں مسلک کے اختلاف میں کچھ لوگ اتنی شدت اختیار کر لیتے ہیں کہ جب جوش میں آتے ہیں تو اپنے امام کے مسلک کو سمجھ کر کہ یہ ہمارے امام کا ہے اور سامنے صحیح حدیثیں ہیں اس کو رد کرتے ہیں شدت سے۔ انہیں ڈرنا چاہیے کہ اگر نبی کی مخالفت آپ کر رہے ہیں تو آپ کا یہ انجام ہو سکتا ہے، آپ اس میں حصے دار ہو سکتے ہیں۔ ہاں، امام بخاری اور ائمہ سلف اس سے استدلال، رفع الیدین پر امام بخاری نے اس کے اس بات میں جو کتابچہ لکھا جزء رفع الیدین، اس کے شروع میں ابتدائی مضمون میں قرآن کی آیت نازل کی ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ یا دردناک عذاب نہ پکڑ۔ رفع الیدین کے بارے میں کہہ رہے ہیں امام بخاری کہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے آپ مخالفت کر رہے ہو تو ڈرنا چاہیے فتنے سے، عذاب سے۔ اگر جان بوجھ کر مخالفت کر رہے ہو تعویلاً ہے تو اللہ معاف کر سکتا ہے، ہاں اس طرح کی باتیں میں، لیکن یہ اچھی طریقے سے مضمون سمجھنا چاہیے۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ نے کسی انسان کو نہیں جانا کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوء ادب اختیار کیے ہو مگر اللہ نے اس کو ذلیل کیا اور ذلت سے وہ بچا ہو، ایسا کوئی آدمی نہیں ہے۔ ہاں، یہ کسریٰ تھا، ایران کا بادشاہ پرویز کسریٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خط کو اس نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ساتھ اس نے بدسلوکی کی، پھاڑ پھوڑ ڈالا، ہاں تو اللہ نے اس کی سلطنت کو اور اس کو پھاڑ دیا، بیٹے ہی کے ہاتھوں وہ مارا گیا، ہاں اور اس کی سلطنت جو ہے وہ پھاڑ دی گئی۔ اسے امام زرکشی کہتے ہیں کہ سورۃ الکوثر میں ایک بڑی لطیف چیز بیان کی، انہیں ایک لطیفہ، ایک نقطہ بیان کیا، ہمارے سلف بہت گہرائی سے غور کرتے تھے۔ تو سورۃ الکوثر کی میں ایک چیز کی بیان کی انہوں نے، من لطائف سورۃ الکوثر کہا کہ انہا کالمقابلۃ التی قبلہا، کہ یہ سورت اپنے سے پہلے کی سورت کے مقابلے کے جیسی ہے۔ کل ہم نے پڑھی تھی سورہ ارائیت الذی، سورہ ماعون، ارائیت الذی یکذب بالدین، تو اس میں جن برائیوں کا تذکرہ مذمت کے طور پر ہے اس کے مقابلے میں ان برائیوں کے سامنے کی خوبیوں کا ذکر اس سورۃ الکوثر میں ہے۔ کیسے؟ تو کہا وہ کیسے، امام زرکشی کہتے ہیں سورۃ الماعون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافق یا مخالفین دین کی، یوم الدین کا انکار کرنے والوں کی 4 برائیاں ذکر کی، 4 امور۔ پہلے بخیلی، دوسرے نماز کا ترک کرنا، تیسرے ریاکاری، اور چوتھے زکوٰۃ یا استعمال کی چیزوں سے روکنا۔ تو سورہ کوثر میں اس کے مقابل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بری صفات کے مقابلے میں 4 اچھی اور نیک صفات کا ذکر کیا۔ چنانچہ بخیلی کے مقابلے میں اللہ نے ذکر کیا انا اعطیناک الکوثر، یعنی اس میں کثرت کا ذکر ہے کہ کثرت عطا کی ہے، تم کو نوازا ہے تو یہ نوازش ہونی چاہیے۔ اسی طرح نماز کے ترک ہے اس میں کہا فصلی، آپ نماز پڑھتے رہیے، یعنی نماز پر پابندی کیجئے، ایدم علیہا، اس پر قائم رہیے۔ سورہ ارائیت الذی میں کہا کہ وہ لوگوں کے لیے ویل ہے جو نمازوں میں سستی غفلت برتتے ہیں۔ تو اسی طرح اس میں ذکر ہے والذین ہم یراؤن، وہ ریاکاری کرتے ہیں، اس میں کہا گیا لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ تو رب کے لیے یعنی اس میں اخلاص ہونا چاہیے، کسی کی خوشنودی شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، رب کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہماری عبادات اور اعمال ہونے چاہیے۔ تو یہاں خلوص کا، اخلاص کا ذکر ہے، اس میں ریا کا تھا، یعنی اپنے رب کے رضامندی کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ اسی طرح سورۃ الماعون میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جھٹلانے والے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی دوسروں کو دینے سے رکتے ہیں، اور یہاں کہا گیا ونحر، آپ قربانی کیجئے۔ جب قربانی بندہ کرے گا تو قربانی کے گوشت اور قربانی کے جو استعمال کی چیزیں ہیں وہ غربا، مساکین اور کیا نام ہے مستحقین میں تقسیم کرتا ہے۔ یہ البرہان فی علوم القرآن میں یہ نکات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ سورۃ الکوثر سے متعلق مختصر سی بات ہے، اور جیسا کہ میں نے شروع سے کہا کہ یہ ہم الدروس المہمہ کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مقصود یہ ہے، آگے کچھ ایسے دروس آنے والے ہیں جو ہم رمضان کے بعد انشاءاللہ پڑھیں گے، جو ہر مسلمان مرد اور عورت کو سیکھنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے شیخ ابن باز نے 13 یا 17 14 صورتوں کو ذکر کے سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا کر، اور یہ مقصود ہے اس کا کہ اس کو سن کر عام انسان، عام مسلمان بھی ان صورتوں کو صحیح اور اچھے انداز میں پڑھنے کی مشق کرے قرآ کے ذریعے، اور ان کو دہرائے، یاد کر لے، حفظ کر لے، اور ان کے معنی اور مفہوم کو ہلکے انداز ہی میں صحیح اپنے ذہن میں بٹھا لے۔ نمازوں میں مختلف مقامات پر جب اسے پڑھے تو ان کے معنی اور مفہوم کو ذہن میں تازہ کرے گا تو اس کے ایمان میں بھی تازگی ہوگی، قرآن کی برکت ملے گی، اور بہت سارے فوائد اور اس کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں درس ختم کرنے سے پہلے کہوں گا کہ ہم لوگ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں
جو سب سے زیادہ قیمتی اور فضیلت والا ہے داخل ہو چکے ہیں۔ اس میں 5 طاق راتوں میں سے ایک میں لیلۃ القدر ہے، جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع رمضان سے عام دنوں کے مقابلے میں عبادات میں زیادہ محنت کرتے تھے، انفاق اور خرچ زیادہ کرتے تھے، قرآن کی تلاوت، توبہ استغفار کی تعلیم، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اسی طریقے تو جیسے جیسے دن بڑھتا آپ محنت بڑھاتے اور اس آخری عشرے میں اعتکاف کر لیتے۔ لہٰذا ہمیں ان ایام اور ان راتوں کی لمحات کو قیمتی سمجھتے ہوئے اس کی قدر و قیمت جاننی چاہیے اور اسے ضائع نہ کر کے اللہ کی عبادت میں استعمال کرنا چاہیے، ضائع نہ کرتے ہوئے۔ اور اس میں اگر آپ چل پھر بھی رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو کم سے کم ذکر و اذکار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی فضیلت سے محروم نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔